بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد یہ والد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو علم بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جب ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو ان دونوں نے کیا کہا؟ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 15 ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں کہ فضلنا، تو نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سارے ایمان والوں پر تو نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے کہ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو اور اپنے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اگلی آیت میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 16 ہے۔ ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو، کس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا فرمائیں، ان میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ صرف نبوت بلکہ بادشاہت بھی، اور ایسی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی کہ تمام انسان، تمام چرند و پرند، تمام جنات، یہاں تک کہ ہوا تک آپ کے تابع کر دی گئی، اور آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، سارا معاملہ ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ جنات کو آپ کا اتنے تابع کر دیا گیا کہ آپ جب بھی کسی کام کا اشارہ کرتے تھے تو جنات اس کام میں مستعدی کے ساتھ اور چاق و چوبند ہو کر اس کام کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک گھر تعمیر کیا جائے، اور گھر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گھر بڑا مقدس گھر تھا، جس کو بیت المقدس بھی کہا گیا، بیت المقدس بھی کہا گیا، کہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ اول، کیونکہ یہ قبلہ اول ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فرض ہوئی ہے، حضور جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو کم و بیش 17 ماہ حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا فرمایا، اور پھر عین نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا کہ محبوب اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیجیے جس میں آپ کی رضا ہے، اور ہم آپ کا چہرہ وہیں پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو عین نماز کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ بیت المقدس ہر دور میں کتنا اہم رہا، اور ہمارے یہاں بھی قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ پھر مسجد اقصیٰ پہنچیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ گھر کی زیارت کریں، اور وہاں پہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اس جگہ پر دوبارہ مسلمان امامت اور خطابت اور دین اسلام کی خدمت کی سعادت حاصل کریں، آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی ایک گھر بننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ڈیوٹی لگائی، جگہ مختص کر دی گئی، اور فرما دیا گیا کہ جناب اس جگہ کو جس کو یہاں پہ مختص کیا گیا ہے، اب یہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ جیسے ہی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی، اپنے عصا سے ٹیک لگا کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، اور کہا گیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ اپنی طبعی عمر مکمل کر چکے ہیں، لہذا اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مجھے حکم ہے میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے یا اللہ یہ جنات بڑے سرکش ہیں، اور میں نے ان کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے تیری عطا سے، اگر اس وقت میری موت ان پر ظاہر ہو گئی تو اے میرے مولا یہ پھر اس تعمیر کو چھوڑ دیں گے، اور تیرا گھر بغیر تعمیر ہوئے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک
اس مقدس گھر کی تعمیر نہ ہو جائے، یہ مکمل نہ ہو جائے، یا اللہ اس وقت تک میری موت کو ان پر ظاہر نہ فرما۔ یقیناً تیرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور ہر نفس نے جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہٰذا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ یا اللہ تیرا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، لیکن یا اللہ میری گزارش یہ ہے کہ میری موت کو ان پہ ظاہر نہ کر، تاکہ یہ اپنا کام مکمل کر لیں اور تیرا گھر مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عالم میں جو آپ لاٹھی پر عصا پر اپنے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اسی عالم میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، آپ کی روح آپ کی جسم سے جدا کر دی جاتی ہے، لیکن آپ کا جسم زمین پہ نہیں آتا، بلکہ اسی لکڑی کے سہارے، اسی عصا کے سہارے آپ کا جسم موجود ہے۔ اب جنات نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام پہلے تو گھر تشریف لے جاتے تھے کچھ دیر کے لیے عبادت کے لیے، لیکن یہاں تو مستقل آپ موجود ہیں۔ اب جنات نے دن رات آپ کو دیکھا اور کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اس لکڑی کو دیمک لگا دی، اور وہ لکڑی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب لکڑی دو حصوں میں تقسیم ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے، اور جنات کو اب پتہ لگا ہم تو انہیں حیات تصور کیے ہوئے ہیں، زندہ تصور کیے، لیکن یہ تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور اس وقت، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یاد رکھیے کہ جو بھی انسان یا جو بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی ایک عمر مکمل ہونی ہے، اور وہ طبعی عمر مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک عقیدہ آخرت بیان کیا گیا کہ وہ آخرت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، وہ اپنے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے، اور ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم زندگی گزارنے کے بعد دوسرا جنم لے لیں گے، کوئی یہ کہتا ہے جناب ہماری لاش کو جو ہے وہ سمندر یا دریا برد کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ جناب راکھ اس کو بنا کر پانی میں بہا دیا جائے۔ اگرچہ غلط عقائد و نظریات ہوں، لیکن ہر ایک کا یہ تصور ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مجھے اپنی عمر 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جتنا بھی جی لے، آخر موت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کو اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اور الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ زندگی میں ہم جو کام بھی کریں گے، ہم جو یہاں پر اعمال کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا سورہ ملک میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے کہ تمہاری جانچ ہو، لیبلوکم تمہارا امتحان ہو، احسن عملا تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو ایک بات ہمارے ذہن میں یقیناً ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی طبعی عمر مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دوسری بات جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کی، گزارش کی، یا اللہ میری موت ان پر ظاہر نہ فرما، اور اگر میری موت ظاہر ہو جائے گی یہ کام نہ کر سکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم اگر کوئی فرمائش کریں، ہم کوئی گزارش کریں، ہم کوئی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ ہماری قبول نہیں ہونی کہ جناب ہم یوں ہی کھڑے رہیں اور ہماری موت کسی پہ ظاہر نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول بھی فرمائی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک وہ کام بیت المقدس کا مکمل نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کو ان پر ظاہر نہیں فرمایا۔ تیسری بات جو بڑی اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ انسانی وجود، انسانی جسم کہا جاتا ہے 3 دن بعد، 7 دن بعد، 10 دن بعد یا 40 دن بعد جو ہے وہ بالکل گل سڑ جاتا ہے، آنتیں جسم سے باہر آ جاتی ہیں، اور جو مٹی ہے انسان جو اس کی تخلیق ہے اسی کے اندر وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جسم کا ایک جز جسے جزء لا یتجزا کہا جا سکتا ہے، تو لہذا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور بالکل ایٹم سے بھی باریک ہوتا ہے، اسی پہ سزا و جزا اور اسی پہ انسان کی تخلیق کا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں، یہاں تک آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، معاملہ مکمل ہو گیا، آپ پر موت کو طاری فرما دیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ
عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کے جسم کو کچھ نہ ہوا، بلکہ جس لکڑی سے عصا سے آپ نے سہارا لگایا ہوا تھا اس لکڑی میں دیمک پیدا ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ عام بندوں کے لیے تو قانون یہی ہے کہ ان کا جسم قبر میں جا کے گل سڑ جائے گا، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی کہ جنہوں نے جان نثاری کا اور وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، یہاں تک کہ فرمایا کہ بعمل حافظ قرآن اور حاجی، یہاں تک کہ شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو قبروں کے اندر سلامت رکھتا ہے، ان کے جسموں پر کسی بھی قسم کا کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ اور جب ایک امتی کا جسم قبر میں سلامت ہے تو اللہ کے نبی کا جسم قبر میں کیسا سلامت ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال علیہ السلام، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، کبھی بھی زمین کا کوئی حصہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھائے گا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالی کے نبی زندہ ہیں، اللہ نے انہیں برزخی نہیں بلکہ دنیا کی حیات، بلکہ اس سے بڑھ کے حیات عطا فرمائی ہے۔ اور فنبی اللہ حی یرزق، ان کی حیات ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جب شہید کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، تو جب ایک شہید امتی ہو کر زندہ بھی ہے اور رزق بھی پاتا ہے تو یاد رکھیے شہید کا مقام جب یہ ہے تو اللہ کے نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ اور تیسری بات، ہم عام بندے ہیں، ہم میں اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی مقابلہ، کوئی مماثلت ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، اور ہم عام بندے ہیں، ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے وجود اور ان کا جسم قبروں کے اندر ہر طرح سے سلامت رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درست عقائد اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔